بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ ناظرین، آج سے فلور ملز اور آٹا ڈیلرز ہڑتال پر ہیں، جس کی بنیادی وجہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ اور حکومت پاکستان کی جانب سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ ہے، جس کی زد میں فلور ملز، آٹا ڈیلرز اور نان بھائی بھی آ رہے ہیں۔ نان بھائیوں نے بھی آٹا ڈیلرز اور فلور ملز کی ہڑتال کی حمایت کی ہے، لیکن انہوں نے ہڑتال کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال کیا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج فلور ملز اور آٹا ڈیلرز جو ہیں ہڑتال پر ہیں، آپ نے ان کے موقف کی تو بھرپور حمایت کی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہڑتال میں حصہ نہیں لیا۔ اصل میں بیسک چیز یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ دیر پہلے آٹے کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، تو جس پہ ایک دم ہڑتال پہ جانا بھی ہم سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے۔ ہم نے مذاکرات جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہیں، تو کل ہماری ملاقات منسٹر صاحب سے بھی ہوئی اور ڈی سی صاحبہ کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جیسا کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے مہربانی کریں کہ روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ کریں۔ تو سب سے پہلے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہڑتال کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک چین ہے۔ جب ملیں بند ہو گئی تو وہاں پہ اگر آٹا بنے گا ہی نہیں تو وہ مارکیٹ میں نہیں آنا۔ جب وہ مارکیٹ میں نہیں آنا تو آگے تندور والے کے پاس آٹا کہاں سے آئے گا؟ نہ عوام کے پاس آنا ہے، نہ تندور والے کے پاس آنا ہے۔ تو یہ آٹومیٹکلی ہڑتال ہونے جا رہی ہے، چاہے ہم اس کا اعلان کریں یا نہ کریں، حمایت کریں یا نہ کریں، لیکن اس چیز کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، مل والوں کی، ڈیلروں کی۔ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ایک لگا دیا گیا ہے، جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم تو پہلے سے ہی ٹیکس دے رہے ہیں بھائی۔ ہم تو گیس کے بلوں میں آپ کو 10,000 روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ٹیکس، جس کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر ہم 20 یا 25,000 یا 30,000 روپے کی گیس استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 10,000 12,000 15,000 ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بجلی کے بلوں میں ٹیکس، اسی طرح پانی کے بلوں میں ٹیکس۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ہم پہلے ٹیکس نہیں دے رہے، جس کے اوپر اضافی گورنمنٹ ایک بوجھ ڈالنا چاہ رہی ہے؟ تو اس کے بعد یہی ہے کہ اگر ان چیزوں پہ یا ہمارے روٹی کے معاملات کو سنجیدگی سے نہ دیکھا گیا، تو ہم نے ماضی میں بھی، آپ اس چیز کے گواہ ہیں، کہ ہڑتالیں کی ہیں۔ تو ہڑتال کا مقصد یہی ہوتا ہے، جب آپ کے بس کی بات ختم ہو جائے تو لوگ اپنی بزنس بند کر دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا رویہ رہا کہ جب آپ کا آٹا کم ہو آپ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کم کر دیں، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں آٹے کی قیمت زیادہ ہو چکی ہے تو اس پہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور آپ ابھی اس پہ سوچ ہی رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو تندور والے کو تو آج 10-15 دن ہو گیا وہ پس رہا ہے، وہ مہنگا آٹا لے کے سستی روٹی بیچ رہا ہے۔ تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سنجیدہ لیتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں گورنمنٹ نے سنجیدہ نہ لیا تو ہم انشاءاللہ دکانیں بند کریں گے۔ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ کے مذاکرات جو ہیں حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہیں یا اس کے ناکامی کے کیا امکانات ہیں؟ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں سر، جیسے میں ماضی میں بات کروں کہ میں نے 8 مئی کو ہم نے ہماری ایسوسی ایشن نے ایک ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومت جب تک کوئی احتجاج کا اعلان نہ کریں، کوئی ہڑتال کا اعلان نہ کریں، سیریس نہیں لیتی۔ تو اس میں عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کاروباری بندے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ابھی تو بس امید ہی کر سکتا ہوں کہ کیونکہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ جی آٹا سستا کیا گیا ہے تو روٹی سستی ہونی چاہیے۔ ہم نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے 16 کی گئی، 15 کی گئی، 14 کی گئی، ہم نے حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ آج ہم بھی حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہے
کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے. اب خود ہی حکومتی نمائندہ اٹھ کے آٹے کا خود نوٹیفیکیشن کر رہا ہے کہ جی لاہور میں 1800 کچھ روپے کا باقاعدہ جو فوڈ ڈائریکٹر فوڈ ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا، جبکہ 1600 روپے کا تھیلا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 200-250 روپیہ تھیلا بڑھا دیا گیا ہے، تو ہمارے پاس کون سی ایسی جو ہے وہ گدڑ سنگھی ہے کہ ہم مہنگا آٹا لے کے سستی روٹی بیچیں گے؟ تو اگر تندور والے کو یہ فیسیلیٹیز کرتے ہیں، یہ ایسی گیس ہے، میں آپ کو گیس کی بات کرتا ہوں کہ گیس جو ہمارے تندوروں پہ ہے اس کی شدید لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے ساتھ ہمیں LPG استعمال کرنی پڑتی ہے، اور بجلی کی آئے دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو اس میں یہی ہے نا پھر شاہ صاحب ہم اس کو مینج کیسے کریں گے؟ جب ہمیں ہر چیز مہنگی ملے گی تو مہنگی چیز لے کے سستی ہم کبھی بھی نہیں بیچ سکتے. ہم نے کل جو ہے وہ منسٹر صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارے ریٹ بڑھائے جائیں، کیونکہ یا پھر آٹے کو پھر وہیں واپس جو آپ نے مہنگا کیا ہے 200-250 روپے اس کو کم کر دیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم اس کو ایسے ہی بیچ. جہاں تک میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی مصنوعی طور پہ سستا کیا گیا تھا، اس کی کوئی باقاعدہ پالیسی نہیں بنائی گئی تھی. اگر پالیسی بنا کے اس کو باقاعدہ سستا کیا جاتا تو یہ جو ریلیف عوام کو دیا گیا تھا یہ ایک دیر پا رہتا. یہ مصنوعی طور پہ کسان کو کٹ لگا کے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سستا کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں گندم کے کیا حالات ہوئے ہیں. جب گندم کے حالات ایسے ہوئے تو پھر آٹا سستا ہوا، جب آٹا سستا ہوا تو آٹومیٹکلی روٹی سستی ہونی تھی. اب جب گندم میں تھوڑی تیزی ہے تو اب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کیا ریلیف دے گی گندم میں. اب تو ریلیف کی باری گورنمنٹ کی ہے نا کہ وہ آٹے میں کیا سبسڈی دیتی ہے، آٹے کو کہاں تک کنٹرول رکھتی ہے تاکہ عوام کو روٹی سستی پرووائڈ کی جائے. یہ طریقہ کار جو ہماری گورنمنٹ نے اپنا لیا ہے کہ تندور والا اپنی جیب سے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے. تندور والا بیچارہ تو پہلے ہی ٹیکسوں کی بھرمار میں پسا پڑا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے اب مارکیٹ نیچے نظر نہیں آ رہی، کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آٹا مزید سستا ہو. میری امید ہے اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کروں گا حکومت وقت سے کہ مہربانی کریں کہ آٹے پہ فوری نوٹس لیں اور اس کو سستا کریں تاکہ عوام کو آپ کی دی ہوئی سستی روٹی ملتی رہے. میں ہماری حکمت عملی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہی آٹے کو سستا کیا گیا ہم نے ایک قدم بڑھا کے حکومت کے ساتھ دیا. ہم نے کوئی ایسی ہٹ درمی نہیں کی، حالانکہ ہمارے اوپر پرچے کیے گئے، ہماری دکانوں کو سیل کیا گیا، ایک ظلم اور جبر ہوا ہمارے تندور والے پہ. اس کے باوجود ہم نے آٹا جب سستا ہوا ہے تو ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑھا کے اپنا جو روٹی ہے اس کو سستا کیا. اب دیکھیں بارہا میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی جب آپ نے روٹی سستی دینی ہے تو پھر آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کروائیں، وہ کیا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پھر آپ اپنا بجلی کی قیمتیں جو آپ ڈیلی بڑھا رہے ہیں، کیا تندور والا بجلی استعمال نہیں کر رہا؟ اس کے بعد آٹے کی قیمتیں، کیا آج مجھے بتائیں کہ جب آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سیل کیا گیا، جن کو جرمانے کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، جن کو جیلوں میں ڈالا گیا. ہمارے تندور والے کا اگر 1 روپے کی وائلیشن ہو تو اس کو اٹھا کے اب جیل میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ قانون صرف جو ہے وہ غریب کے لیے ہے. تندور والا غریب ہے، اس کو جب چاہے آپ گریبان سے پکڑیں اور جیل میں ڈال دیں، اور جب چاہے آپ اس کو اوپر فائن کریں، اس کی دکان کو سیل کریں. اب جو بقایا چیزیں آج کل مارکیٹ میں مہنگی ہیں، جیسے میں آٹے کا ذکر کر رہا ہوں، گیس کا، بجلی کا، کہاں پہ آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کسی کو سیل کیا گیا ہو، کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا ہو. تو آج بھی یہی ہے کہ یہ جو حکومت، جب کوئی بھی حکومت ہے وہ جب حرکت میں آتی ہے تو وہ صرف غریب کو پکڑنے کے لیے آتی ہے، اس کی گردن دبوچنے کے لیے آتی ہے. امیر کا کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے کچھ نہیں بگاڑا، اور آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں جتنی ہماری زندگی ہے کہ غریب کو گریبان سے پکڑا جاتا ہے اور امیر کو سلام کی جاتی ہے. ابھی آپ نے آفتاب گل کی آٹے کی قیمتوں اور روٹی کی قیمتوں کے حوالے سے گفتگو سنی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف حکومت، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف
یہ ادا کیے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کو سستی روٹی فراہم کریں گی، لیکن دوسری طرف وہ سستی روٹی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی بجائے ان مسائل کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر وہ ایسے اقدامات اٹھاتی ہیں جن سے آٹے کی قیمت کم رہتی ہے تو عوام کو سستی روٹی بھی میسر رہے گی، اور اگر آٹے کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، تو آپ نے سنا کہ نان بھائیوں کا کیا کہنا ہے کہ وہ سستی روٹی فراہم نہیں کر سکیں گے۔ جیسے فلور ملز اور آٹا ڈیلر ہڑتال پر چلے گئے ہیں، وہ بھی ہڑتال پر چلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔